الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بیان ہے اور اس کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ یعنی حضرت عیسیٰ کے میلاد کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی۔ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں اور اللہ کی اس ولیہ کو یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کتاب میں یعنی قرآن کے اندر اللہ کی ولیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کرو۔ واقعہ کس طرح ہے؟ فرمایا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئیں۔ الگ ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ یا تو عبادت کے لیے مشرق کی طرف الگ ہو گئی تھی یعنی اسی اپنے جو ہے وہ اپنے گھر سے ہی ایک سائیڈ کے اندر عبادت کے لیے الگ ہوئیں، یا پھر غسل فرمانے کے لیے الگ ہوئیں۔ دو قول ہیں یہاں پر۔ جب الگ ہو کے وہاں چلی گئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ان لوگوں سے ادھر ایک پردہ کر لیا، عبادت کے لیے یا غسل کے لیے لوگوں سے ایک پردہ کر لیا، آڑ کر لی، تو اس کی طرف یعنی مریم کی طرف ہم نے اپنی روح کو بھیجا۔ اپنی روح کو بھیجا مراد اپنی خاص روح حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، تو وہ خاص روح مریم کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت بن گیا۔ یہ اس واقعے کا ابتدائی حصہ ہے کہ حضرت مریم جب ایک جگہ الگ ہوئیں تو اچانک خلوت کے اندر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرد کی صورت میں، ایک تندرست مرد کی صورت میں ان کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ نوری مخلوق جو ہے وہ بشری لباس کے اندر آ سکتی ہے۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرشتے ہیں اور فرشتے نور سے بنے ہیں، تو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نور ہونے کے باوجود لباس بشریت کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ظاہر ہوئے، اور اسی سے علماء نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں لیکن لوگوں کے سامنے لباس بشریت کے اندر تشریف لائے۔ اب جب تنہائی کے اندر حضرت مریم کے سامنے اچانک ایک مرد آ گیا تو حضرت مریم گھبرا گئی اور فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے۔ اے جوان جو میرے سامنے ظاہر ہوئے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں کہ میرے قریب نہ آنا۔ جبرائیل نے کہا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، جبرائیل نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر دوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت مریم گھبرا گئی ہیں تو فوراً اپنا تعارف کروا دیا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں تمہارے سامنے اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ اب یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یعنی حضرت مریم سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا عطا کروں۔ بیٹا دینا اللہ کا کام ہے، اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن جبرائیل امین علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے بھیجا ہے لہذا اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مریم میں تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ نسبت کر دینا کسی اللہ کے مقبول بندے کی طرف جس کی دعا کی وجہ سے یا جس کے وسیلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے، اس کی طرف یہ نسبت کی جا سکتی ہے کہ فلاں نے بیٹا عطا فرمایا۔ جیسے یہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جب خود کہا کہ میں تمہیں بیٹا عطا کروں گا، تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے کی صورت میں جو ملے، یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دیے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے بیٹا عطا فرمایا حضرت مریم کو۔ اب یہ کہنے کے اندر نہ کوئی شرک ہے، نہ کوئی کفر ہے، اور نہ کوئی خلاف شرع بات ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے ہم دعا کرواتے ہیں یا ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے اگر ہمیں اولاد عطا فرما دیتا ہے، تو اب مثال کے طور پہ اگر داتا صاحب کے وسیلے سے دعا کی اور ہمیں بیٹا عطا ہو گیا، تو اس کہنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح یہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ تو ایسی جگہوں پر جو نسبت ہوتی ہے یہ نسبت مجازی ہوتی ہے، حقیقتاً اولاد عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ مجازی طور پہ نسبت جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف جیسے یہاں کی گئی، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اللہ کے مقبول بندوں کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، جن کی دعا سے یا جن کے وسیلے سے اللہ تعالی ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ تو اس طرح کے الفاظ کہنے کے اندر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے شرک کہنا جو ہے یہ حرام ہے، اور اس طرح کی بات کو شرک کہنا گویا معاذ اللہ جبرائیل امین علیہ السلام پر اعتراض کرنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں بیٹا عطا کروں گا۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام نے دوسری بات، جبرائیل امین علیہ السلام نے جب حضرت مریم سے یہ کہا کہ اے مریم میں تمہیں بیٹا عطا کروں گا، پاکیزہ بیٹا عطا کروں، تو حضرت مریم کی تو شادی نہیں ہوئی تھی۔ جب شادی نہیں ہوئی تو انہوں نے حیران ہو کے کہا کہ مجھے کہاں سے بیٹا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مریم نے کہا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، یعنی نہ معاذ اللہ نہ تو میرا نکاح ہوا ہے، اور نہ معاذ اللہ میں غلط کار ہوں کہ مجھے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ بیٹا ہو جائے، نہ میری شادی ہوئی، نہ میں جو ہے وہ غلط کرنے والی عورت ہوں، تو میرے کہاں سے بیٹا ہوگا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا قال کذالک، جبرائیل نے کہا ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ قال ربک، اے مریم تیرے رب نے فرمایا ہے ہوا علیہ ہین، یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، بغیر باپ کے بیٹا عطا فرما دینا، بغیر باپ کے کہ مرد نے چھوا تک نہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف عورت کو بیٹا عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم اس لیے کریں گے، بغیر باپ کے بھی بیٹا عطا فرما دیں گے، یہ اس لیے تاکہ ہم اس بیٹے کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، ایسا ہوگا اور یہ اللہ کی قدرت سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا تھا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی تھی، حضرت حوا کا نہ باپ ہے نہ ماں، تو حضرت آدم بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت حوا بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ تو جو خدا ماں باپ کے بغیر ہی بچہ پیدا کر سکتا ہے تو صرف باپ کے بغیر پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيًّا، پھر مریم حاملہ ہو گئیں تو اس حمل کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ اب وہ حمل کیسے ہوا؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت مریم کے سینے پر یا ان کے منہ میں پھونک ماری، جیسے دم کرتے ہوئے پھونک مارتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری، اور اس پھونک سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہوئیں اور حمل اور وضع حمل یعنی بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے علاقے سے دور چلی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر بچے کی پیدائش کا درد مریم کو ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، تو مریم نے کہا اے کاش
کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی۔ یعنی حضرت مریم کو اب کئی اندیشے، ایک تو یہ کہ تکلیف، جو بچے کی پیدائش کی تکلیف ہے وہ تکلیف ہوئی، دوسرا یہ ہے کہ بہرحال یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا معاملہ، لیکن لوگوں کو یقین دلانا تو ایک دوسرا کام ہے۔ لوگ طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے کہ تمہاری شادی ہوئی نہیں، تمہارے بیٹا کہاں سے ہو گیا، تو لوگ تہمتیں لگائیں گے۔ اب پھر وہ میرے یہ کہنے سے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اب پتہ نہیں مطمئن ہوں گے بھی یعنی لوگ، تو اب یہ جو اندیشے تھے، ان اندیشوں کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی۔ یہ غلبہ حال ہے، یعنی غلبہ پریشانی کا ایسا غلبہ کہ جس کے اندر آدمی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا بولے۔ تو ایسی حالت کے اندر اگر اس طرح کے جملے بول دیے جائیں تو ان کے اوپر گرفت نہیں ہے، ورنہ موت کی تمنا جو ہے وہ شریعت نے منع فرمائی ہے۔ اب چونکہ تکلیف دی اور آپ اس طرح کے آپ نے جملے ارشاد فرمائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، تو جبرائیل نے مریم کو اس کھجور کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، تو آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ یعنی حضرت مریم پریشان ہوئی تو جبرائیل امین علیہ السلام تھوڑا سا وہاں سے ہٹکے تھے اور نشیبی علاقے میں تھے، انہوں نے وہاں سے پکارا کہ اے مریم غم نہ کھاؤ، یہ اللہ کی طرف سے سارا کچھ، اللہ کی طرف سے ہے تو غم نہ کھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے پانی کی نہر جاری فرما دی ہے۔ یہ وہیں پیاس لگی تھی تو فرمایا کہ نیچے دیکھ، اللہ تعالیٰ نے پانی کی نہر جاری فرما دی، چشمہ جاری فرما دیا وہاں پر۔ اور جس کھجور کے تنے کے ساتھ حضرت مریم ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی وہ خشک تنا تھا، کھجور کوئی نہیں تھی اس کے اوپر، جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اس کو پکڑ کے ہلاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تازہ کھجوریں تمہارے اوپر گریں گی۔ چنانچہ حضرت مریم نے پانی پیا، کھجوریں کھائیں، اور مزید حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا وَقَرِّ عَيْنَا، کھا پی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے جو تمہارے ہاتھوں میں بچہ دیکھے تو بولے یہ کیا، یہ کہاں سے آ گیا، تو تم صرف آگے سے اتنا بول دینا کہ میں نے اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اسے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اصل میں یوں ہوا تھا تو یوں ہوا تھا تو یوں ہوا تھا، صرف اتنا بول دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یہ اس زمانے میں ہوتا تھا، ہماری شریعت کے اندر چپ کا روزہ رکھنا منع ہے، یعنی کوئی آدمی یہ بولے کہ میں صبح سحری سے لے کر افطاری تک کسی سے کلام ہی نہیں کروں گا، یہ روزے کے طور پہ کرنا غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ منع ہے۔ ہاں روزے کے طور پر نہ ہو تو برے کلام سے بچنے کے لیے یا اپنی زبان کو خاموشی کا عادی بنانے کے لیے اگر کوئی چپ رہتا ہے تو اس کے اندر حرج نہیں، لیکن چپ کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، اس سے ہماری شریعت کے اندر منع کیا گیا، لیکن ان کی شریعت میں جائز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب مریم تم نے کسی کو جواب نہیں دینا کہ یوں ہوا تو یوں ہوا، چپ کا روزہ رکھ، بس اگر کوئی آئے تو بول دینا کہ آج میرا روزہ ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب پیدا ہوئے تو اب بہرحال بیٹے کو اٹھا کے قوم کے اندر تو لے کے جانا ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، پھر عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے مریم اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے اے مریم بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ یعنی انہوں نے اب وہی جو سوال جواب کرنے تھے وہ کرنا شروع کر دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بیٹا گود میں ہے، شادی ابھی ہوئی نہیں ہے، تو اب قوم والے کہنے لگے کہ تم تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لے کے آئے۔ فریہ کا مطلب عجیب و غریب چیز بھی ہے، اور ہمارے محاورے کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ تم تو طوفان لے کے آ گئی ہو، یعنی تو طوفان برپا کر دیا تم نے کہ شادی کے بغیر تمہارے بیٹا ہو گیا۔ اور اے ہارون کی بہن، ہارون جو ہے یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کا نام تھا،
اور ہارون اس لیے تھا کہ یہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون وغیرہ کی اولاد میں سے تھے۔ تو جیسے ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے نا کہ بزرگوں کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ ہمارے ہاں نام رکھے جاتے ہیں، کیوں؟ بزرگوں کے نام پر۔ تو اسی طرح ان کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کے نام پر یہاں ان کا نام رکھا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن، تیرا نہ تو باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی، تو یہ تو کہاں سے بیٹا لے کے آ گئی؟ یہ کیا کر دیا تو نے؟ تو اب حضرت مریم نے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اس سے پوچھ لو۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، 1 دن کا بچہ، فرمایا اس سے پوچھ لو، اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، لوگ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے؟ یہ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ایک چھوٹے سے بچے کے بارے میں بولیں اس سے بات کر لے۔ اب لوگوں نے ابھی یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان عطا فرما دی، 1 دن کا بچہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زمین پر زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے متکبر بد نصیب نہیں بنایا۔ اب حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مجھ پر سلام ہو، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں، میرے اوپر سلام۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام تھا کہ قوم کے لوگوں نے سوال کیا، حضرت مریم نے اشارہ کر دیا ان سے پوچھو، بچے سے پوچھو، اور بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ خود اپنے مبارک منہ سے فرما رہے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے نماز کی تاکید فرمائی ہے، زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، یعنی جب تک دنیا کے اندر میں زندہ رہوں، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اب بھی زندہ ہیں، آپ کو وفات نہیں آئی، ابھی بھی زندہ ہے، لیکن ابھی آسمانوں پر ہے۔ تو جب تک زمین پہ میں رہوں گا تب تک مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے متکبر نہیں بنایا، بد نصیب نہیں بنایا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام، اس میں بڑی پیاری باتیں۔ یہ جو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، اس کے 2 مطلب علماء نے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ تھی کہ اللہ مجھے نبی بنائے گا اور مجھے کتاب عطا فرمائے گا، یعنی ہوگا مستقبل میں، لیکن چونکہ قطعی یقینی ہے لہذا ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ اور ایک اس کا مطلب یہی بیان کیا کہ یہ الفاظ اپنے ظاہر پہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا دیا تھا، اور بچپن میں ہی انہیں اپنی کتاب بھی عطا فرما دی تھی، لیکن اس کتاب کو جو بیان کرنے کا وقت تھا وہ وہی تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور اپنی پختہ عمر کو پہنچ گئے۔ اچھا، پھر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، پیارے بندے ہیں، وہ برکتوں والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم اولیاء کرام کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، ان کے تبرکات ہم حاصل کرتے ہیں، ان کے بدن کو چھونے والے چیزوں کو ہم لیتے ہیں، ان کے لباس کو لے لیتے ہیں، ان کے جو ہے وہ جوتوں کو ہم حاصل کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ بالوں کو حاصل کرتے ہیں، ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو ہم حاصل کرتے ہیں، ان کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں کہ ان قبروں کی نسبت ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ جو برکتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اگلی بات وہی ہے کہ حضرت عیسیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ یہ وہی بات جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں نے عرض کی تھی، اللہ نے فرمایا یحییٰ پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا۔ یہاں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبیوں کی جو پیدائش کا دن ہے
وہ کوئی ایسا خاص ہوتا ہے کہ اس پر بطور خاص اس دن ان پر سلام بھیجا جاتا ہے، اس دن ان کے اوپر سلام کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، جو سارے نبیوں کے آقا ہیں، جس دن وہ دنیا میں تشریف لائے تو وہ بھی دن ایسا ہے کہ اس دن ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ پر اس دن سلام جس دن آپ پیدا ہوئے۔ تو یہ بھی ہی اسی طرح کا جملہ ہوگا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا تھا۔ اور پھر سرکار علیہ السلام تو اپنا یوم میلاد خود بھی مناتے تھے، سرکار علیہ السلام اپنا میلاد کا دن خود مناتے تھے، چنانچہ سرکار علیہ السلام ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ تو سرکار علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے ہر پیر کو سرکار علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ تو 12ویں شریف تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، تو سال میں ایک مرتبہ منانے کے اوپر کیا کلام ہو سکتا ہے، جبکہ سرکار علیہ السلام تو ہر ہفتے ہی اپنا دن منایا کرتے تھے، اپنے دن کی خوشی کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، حضرت عیسیٰ نے خود فرما دیا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک عیسی بن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچ کی وہ بات ہم بتا رہے ہیں جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ لوگ شک کرتے ہیں کس بات میں؟ عیسائیوں نے تو یوں شک کیا کہ کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں، کسی نے کہا خدا کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا 3 خداؤں میں سے ایک ہیں۔ اچھا پھر عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی تعظیم کے اندر حد سے بڑھ گئے کہ خدا سمجھنے لگ گئے، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں حد سے بڑھ گئے۔ یعنی دشمنی تو مطلقاً ہی حد سے بڑھنا ہے، خواہ معمولی سی بھی ہو، نبی سے دشمنی مطلقاً ہی حد سے بڑھنا ہے۔ تو انہوں نے دشمنی کی اور یہودیوں نے دشمنی کی کہ معاذ اللہ وہ پھانسی دلانے کے لیے پوری کوششیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں ہونے دی، یہودیوں کے ہاتھوں شہید نہیں ہونے دیا۔ قرآن کے اندر ہے وما قاتلوہ وما صلبوہ، کہ یہودیوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ کو شہید کیا نہ انہیں پھانسی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازش سے بچا لیا، لیکن انہوں نے تو اپنی شیطانی کر ہی لی تھی، انہوں نے تو پوری کوشش کر لی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیں اور ان کو پھانسی پہ چڑھا دیں۔ تو فرمایا کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو شک کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے، حق وہ ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے۔ کیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، برکتوں والے ہیں، نبی ہیں، اللہ نے انہیں نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا، یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو ہے وہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، ارشاد فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب اللہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد سے پاک ہے اور وہ قدرتوں والا ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ اولاد تو بندے کو اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جائے گا تو اولاد اس کا سہارا بنے گی۔ اللہ تعالیٰ تو عجز سے، عاجزی سے اور قدرت کے ختم ہو جانے سے پاک ہے۔ اس کی تو شان یہ ہے کہ وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہے کن ہو جا، وہ شے فوراً ہو جاتی۔ اپنی جو ہے وہ جس مدارج کے اندر اس نے گزرنا ہوتا ہے ان کے اندر گزر کر وہ ہو جاتی ہے، تو اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت؟ تو یہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان تھا۔ اس پورے واقعے سے کیا پتہ چلا؟ ایک تو حضرت مریم کی شان کا پتہ چلا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو اسپیشل ان کی طرف بھیجا، اور جبرائیل انسانی شکل و صورت میں ان کے سامنے آئے، یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے کا واقعہ کیا تھا، حمل کے واقعات کیا تھے، پیدائش کا واقعہ کیا تھا، بعد میں کیا ہوا۔ اور یہی وہ ہے جو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ سرکار کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کیا تھا، حمل میں تشریف لائے تو کیا تھا، دنیا میں تشریف لاتے ہوئے کیا تھا، دنیا میں تشریف لانے کے بعد کیا ہوا، اسی کے بیان کرنے کو ہم کہتے ہیں میلاد منانا۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا میلاد بیان کر کے فرما دیا کہ جیسے یعنی سمجھا دیا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد یہاں بیان کیا گیا ہے، مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اسی طرح میلاد منا سکتے ہیں اور اسی طرح ان کی شانیں بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا بیان کہ نیک تھے، متقی تھے، ماں سے حسن سلوک کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے ان کو پاک بنایا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان ہوا کہ جھولے کے اندر یعنی ماں کی گود میں تھے اور آپ نے کلام فرمایا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ پھر یہ بیان کر دیا کہ عیسیٰ خدا نہیں، خدا کے بندے ہیں۔ خدا کا بندہ جتنا مرضی مقام حاصل کر لے خدا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا مقام پایا، اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام دیا، دم کرے تو اندھا دیکھنے لگ جائے، کوڑ کے مرض میں مبتلا آدمی درست ہو جائے، بیمار ہو شفا یاب ہو جائے، مردوں کو زندہ فرما دیں، اور ایک جو ہے مورتیاں بنا کے اس میں دم کریں تو پرندے بن کے اڑنا شروع ہو جائیں۔ اتنی بڑی شان، لیکن ساری شانوں کے باوجود اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں۔ اور ان سے بڑھ کر شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام شانوں، تمام عظمتوں کے ساتھ بھی اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے اور ہمارا قطعی طور پر یہ عقیدہ ہے، کوئی مسلمان ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو سرکار علیہ السلام کو خدا کہے۔ کس سے پوچھیں گے، وہ یہ کہے گا اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ وہ بندہ پہلے کہے گا، رسول بعد میں کہے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ وہ شرک کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، یہ پرلے درجے کا جھوٹ ہے اور مسلمانوں پہ بہتان ہے۔ مسلمانوں کا تو بچہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں۔ تو جب اپنے منہ سے بار بار وہ اس کا اعلان کر رہے ہیں، پھر بھی یہ کہنا کہ نہیں مسلمان شرک کرتے ہیں اور نبیوں کو، ولیوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، یہ سب غلط، جھوٹ اور باطل ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ عقیدے کا اللہ تعالیٰ نے مفصل بیان کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سارا ولادت کیوں بیان کی ہے کہ عیسائی کہتے تھے یہ خدا ہیں، اللہ تعالیٰ نے پورا پروسیس بیان کر دیا کہ اگر خدا ہوتے تو پیدا ہوتے، خدا پیدا نہیں ہوتا، خدا تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، خدا پیدا ہونے سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، یہ اللہ کی شان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے، پہلے نہیں تھے پھر وجود میں آئے، تو جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے بیان کے لیے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا، تو پتہ چلا عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نمازیں پڑھتے رہیں اور جناب جو ہے وہ پیشانی کے اوپر محراب ڈال لیں اور عقیدے کے اوپر بولے ہو جی خیر ہے جی عقیدہ سب کا درستی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، سب کا درست نہیں ہوتا، بہت ساروں کا غلط ہوتا ہے۔ اگر غلط نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اتنی تفصیل کے ساتھ عقیدے کا کیوں بیان فرماتا؟ مسلمان کہلانے والوں کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جن کے عقیدے درست نہیں۔ سرکار علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں تو عقیدہ وہی رکھنا ضروری ہے جو سنت سے ثابت ہو اور جماعت صحابہ سے ثابت ہو، جسے ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اور اسی سے ایک اور بات بھی بڑی خوبصورت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ عیسیٰ خدا نہیں، پیدا ہوئے تھے۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ بار بار ہم یہ بولیں کہ سرکار یوں پیدا ہوئے، یوں پیدا ہوئے، سرکار پیدا ہوئے، سرکار پیدا ہوئے، تاکہ ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ سرکار خدا نہیں ہے کیونکہ پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے والا خدا نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا میلاد بیان کرنا یہ شرک کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ جب بار بار یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار تو پیدا ہوئے تھے، عدم سے وجود میں آئے تھے، آپ نہیں تھے اور آپ جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے، پہلے اصلاً نہیں تھے، پھر اللہ نے نور پیدا کیا، پھر لباس بشریت میں نہیں تھے اور لباس بشریت کے اندر دنیا میں تشریف لائے، تو یہ میلاد کا بیان کرنا شرک کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ شرک کو ختم کرتا ہے کہ سرکار خدا نہیں کیونکہ آپ پیدا ہوئے تھے اور پیدا ہونے والا خدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگوں کا اختلاف تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری کی خرابی ہے۔
گروہوں کا اختلاف ہو گیا، یا تو عیسائیوں کا آپس میں اختلاف ہوا کہ ایک نے کہا کہ عیسیٰ خدا ہے، دوسرے نے کہا نہیں خدا نہیں، خدا کے بیٹے، تیسرے نے کہا نہیں تنہا خدا نہیں ہے، 3 خداؤں میں سے ایک ہے، تو عیسائیوں کا یہ آپس میں اختلاف۔ اور یا یہ ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں اختلاف ہو گیا، عیسائی تو اتنا ماننے لگے کہ خدا مان لیا، اور یہودیوں نے ماننے سے ایسا انکار کیا کہ معاذ اللہ پھانسی دینے کی کوشش کی، اگرچہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ پھر مزید بھی اختلافات ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی شہید ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں ہوئی، لیکن اب اس وقت جو ہے مجموعی طور پہ سارے اس کے قائل ہیں کہ جناب پھانسی جو ہے وہ ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا وما قاتلوہ وما صلبوہ، نہ تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی اور نہ انہیں شہید کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کو اٹھا لیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے اٹھانے کا تذکرہ فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری کی خرابی ہے، اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، لیکن آج کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تو ان کو سب سنے گا بھی اور سب دکھے گا بھی، سب ان کو صحیح سمجھ آ جائے گا کہ ہاں کیا حق تھا کیا باطل تھا، لیکن آج دنیا کے اندر جو ہے یہ کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اے محبوب علیہ السلام انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب حکم کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ لوگ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے، یعنی فرمایا کہ لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈراؤ، یوم حسرت سے ڈراؤ، حسرت کے دن سے ڈراؤ، پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ۔ پچھتاوے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن، جب کفار بھی پچھتائیں گے، اور اصل تو کفار ہی پچھتائیں گے، ہاں مسلمان اس اعتبار سے پچھتائیں گے کہ جو گناہ کرنے والے ہوں گے وہ گناہ کرنے پہ پچھتائیں گے، جنہوں نے نیکیاں تھوڑی کی ہوں گی وہ نیکیاں تھوڑی کرنے پہ پچھتاویں گے، اور جنہوں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ غفلت میں گزارا ہوگا، اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا، وہ اس کے اوپر پچھتا رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب حکم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ ایک تو بڑا واضح سے ہے کہ نیکوں کے بارے میں فیصلہ جدا، گناہ گاروں کے بارے میں جدا، مسلمانوں کے بارے میں جدا، کافروں کے بارے میں جدا، ایک تو یہ ہے۔ اور ایک یہاں پر اس کی تفسیر کے اندر علماء نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لائے گا، ایک مینڈے کی صورت میں اللہ تعالیٰ موت کو لائے گا، جنتیوں جہنمیوں کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا، موت بھی موت کا شکار ہو جائے گی، موت بھی ذبح ہو جائے گی۔ اب جو جنت میں چلے گئے وہ جنت میں رہیں گے، جو جہنم میں کافر چلے گئے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس پر کافروں کی حسرت اور بڑھ جائے گی۔ پہلے تو یہ امید ہوگی کہ اب جہنم میں جا رہے ہیں، چلو مر کے یہاں سے بھی جان چھوٹ ہی جائے گی کبھی، لیکن اللہ تعالیٰ موت کو بھی ذبح فرما کے بتا دے گا کہ اب موت نہیں آنی، اب صرف عذاب ہے۔ اور مسلمان جو جنت میں ہوں گے ان کی خوشیاں ہوں گی، ان کے دلوں سے یہ اندیشہ بھی جاتا رہے گا کہ پتہ نہیں جنت میں جا تو رہے ہیں، پتہ نہیں مر کے یہاں سے سارے مزے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس اندیشے کو بھی ان کے دلوں سے ختم کر دے گا، تو ان کو اور زیادہ خوشی ہوگی کہ آج موت ذبح کر دی گئی، اب ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور ہماری ہی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ یعنی جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اصل اس کا وارث کون ہے؟ اللہ ہی وارث ہے۔ اس کے مال، اس کی ساری چیزوں کا حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اس کی زندگی میں بھی اللہ ہی مالک تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی، اور جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی ساری دنیا کا اللہ ہی مالک ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ یہاں ابراہیم کا تذکرہ ہے، یعنی یہ سورہ مبارکہ پڑھیں تو اللہ کے پیاروں کو یاد کرنے کا بار بار حکم آ رہا ہے۔ پہلے حضرت زکریہ کا آیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کا ہوا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب حضرت ابراہیم کا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد ادریس علیہ السلام کا، سب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یاد کر یاد کر یاد کر۔ پتہ چلا کہ اللہ کے پیاروں کو یاد کرنا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ کے پیاروں کو یاد کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے،
آدمی کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ اب اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے چچا سے کلام کیا، لیکن چچا کے لیے یہاں لفظ باپ فرمایا گیا ہے، لیکن باپ کا لفظ جو ہے جیسے ہمارے عرف کے اندر بھی چچا کو باپ بول دیتے ہیں، اسی طرح عرب کے اندر بھی جو ہے وہ چچا کو باپ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ یا آزر کے ساتھ آپ کا کلام ہے، آزر آپ کا چچا تھا، آپ کا باپ نہیں تھا۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے باپ، تم کیوں ایسے بت کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا دوست بن جائے۔ باپ نے کہا، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ باپ نے ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے چچا کو سمجھایا کہ چچا یہ بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تیری مدد کر سکتے ہیں، تو ان کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ تو خدا کا نافرمان بنے گا، تو شیطان کا دوست بن جائے گا دنیا میں بھی اور عذاب کے اندر بھی، ایسا نہ کر۔ باپ نے کہا یعنی چچا نے کہا کہ کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اگر تو بعد نہ آیا تو اے ابراہیم میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے، دور ہو جا مجھ سے، تو میرے خداؤں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ابراہیم نے کہا، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابراہیم نے فرمایا، بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو باتیں فرمائیں، ایک تو چچا سے کہا تجھ پر سلام، سلام علیک، تجھے سلام، اس کا یا تو مطلب ہے جان چھڑانے والا سلام، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ کو سلام، میں جا رہا ہوں، تو یہ جو سلام کرنا ہوتا ہے یہ جان چھڑانے کا ہے، اس کو کہتے ہیں سلام متارکت۔ اور یا پھر یہاں پر اصلی سلامی ہے کہ تجھ پر سلام ہو، اس معنی میں کہ اللہ کرے کہ تو ایمان قبول کر لے اور تو جو ہے وہ سلامتی میں آ جائے۔ یا پھر اس کا یہ معنی ہے کہ یہاں پر آپ نے واقعی سلام کیا، کافر کو سلام کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے، یعنی عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، اسے سلام کرنے کی اجازت نہیں، ابتداءً ہم اسے بولے السلام علیکم، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ابھی تک اللہ نے منع نہیں کیا تھا، حکم آیا نہیں تھا، تو یہ حکم آنے سے پہلے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر چچا کو سلام کیا۔ اچھا، دوسرا اس کے بارے میں کہا کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی کافر کے لیے دعا مانگے کہ اے اللہ فلاں کی بخشش فرما دے، یہ کفر ہے۔ کافر کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یہ کفر ہے۔ یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی یہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے سے پہلے ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں باقاعدہ یہ بیان ہے کہ یہ منع کرنے سے پہلے کی بات ہے، تو منع نہیں کیا تھا تو اس لیے آپ نے بول دیا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اے ابراہیم کافروں کے لیے دعائیں بخشش نہیں کرنی، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کافروں کے لیے دعا بخشش کرے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے لیے اس کے لیے دعا نہیں کی۔ اچھا، پھر ان کے اپنی قوم سے فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں۔ اے میری قوم، میں تم سے بھی جدا ہوتا ہوں اور تمہارے خداؤں سے بھی جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہیں ہوں گا، کیونکہ میرے رب کی جو عبادت کرتا ہے وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ پھر جب ابراہیم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو چھوڑا، چچا کو چھوڑا، اب ایک غم تو ہوتا ہے نا اپنی قوم کو چھوڑنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے قوم کو چھوڑا، ہم نے ان کو بیٹا عطا فرما دیا، بیٹے کے بعد پھر پوتا بھی عطا فرما دیا۔
اور پھر جو عطا فرمائے سب کو نبی بھی بنایا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مزید ہم نے ابراہیم کو کیا عطا فرمایا، اور ان کے بیٹے تھے ان کو کیا عطا فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو رحمت عطا فرمائی اور اچھی شہرت بھی عطا فرمائی۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو ساری امتیں مانتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مسلمان بھی مانتے ہیں، اور مسلمانوں کے تو یہ ہیں بڑے۔ اچھا، اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کو جو انگریزی کے اندر آئزک کہا جاتا ہے، آئزک، اور یعقوب علیہ السلام کو جیکب کہا جاتا ہے، تو آئزک اور جیکب نام کے اب بھی یہودی اور عیسائی نام رکھتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان بھی اسحاق اور یعقوب نام رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سچی بلند شہرت عطا فرمائی کہ جتنی بھی آسمانی کتابوں کو ماننے والی امتیں ہیں وہ سارے کے سارے ان کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب یہ جتنا بیان کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا، اس واقعے سے جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، دوسرا ان کا شرک سے نفرت کرنا، کہ شرک سے نفرت کی، اپنے جو ہے وہ سگے چچا کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اور کفر کی وجہ سے ان سے دوری اختیار کی۔ اور مزید یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا، ان سے دور ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم نہیں چھوڑا، ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی عطا فرمائے، اسحاق علیہ السلام بھی عطا فرمائے، پھر اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی عطا فرمائے۔ تو جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو رائگاں نہیں فرماتا، اس کی قربانی کا صلہ آخرت میں تو عطا فرماتا ہی ہے، بارہا دنیا کے اندر بھی اس کو بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔